أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجتے ہیں پیغمبر پر. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اے ایمان والو تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. وسلموا تسلیما، اور خوب سلام بھیجا کرو. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. بے شک وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے. فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ نے تیار کر رکھا ہے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب. والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات، اور جو لوگ ایمان والوں مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بغیر مکتسبوا، اس عمل کی وجہ سے جو انہوں نے نہیں کیا. فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، تو یہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا فرمایا بوجھ اٹھاتے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 56 سے لے کر آیت نمبر 58 تک تلاوت کی گئی ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آداب سکھلائے ہیں اور ازواج مطہرات کے آداب اور فرمایا کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دینا جائز نہیں ہے تمہارے لیے، اور نہ ہی
ازواج مطہرات سے نکاح جائز ہے، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے پردے کا ذکر فرمایا اور ان لوگوں کا ذکر کیا جن سے پردہ نہیں ہوتا۔ تو یہ تمام خصوصیات اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمانے کے بعد اب ان خصوصیات کی وجہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ خصوصیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات اس لیے ہیں کیونکہ ان کی شان ہی بہت زیادہ ہے۔ ان کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالی خود بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر رحمت بھیجتے ہیں، اور فرشتوں کو بھی اللہ نے حکم دے رکھا ہے کہ میرے نبی پر درود پڑھو، رحمت کی دعا کرو، اور اللہ ایمان والوں کو بھی حکم دے رہے ہیں صلو علیہ وسلموا تسلیما، کہ تم بھی میرے پیغمبر پر رحمت کی دعا کیا کرو، درود پڑھا کرو اور سلامتی کی دعا کیا کرو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر درود کا حکم تو دے دیا ہے، صلاۃ صلو علیہ، صلاۃ سے ہے نا صلو، تو یہ صلاۃ لفظ پہلے بھی گزرا ہے، میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ صلاۃ کی نسبت اگر اللہ کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالی رحمت بھیج رہے ہیں، اور اگر فرشتوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے دعا، رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور ایمان والے لوگوں کی طرف، انسانوں کی طرف ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے استغفار۔ بہرحال حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا اللہ کے نبی سے، یا رسول اللہ، اللہ نے صلاۃ کا حکم دیا ہے، درود کا حکم دیا ہے، تو کون سا درود بہتر ہے کہ ہم اس کو پڑھیں؟ کیونکہ اللہ نے یہاں پر یہ تفصیل تو نہیں کی کہ کون سا درود پڑھنا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے صحابہ کو بتایا کہ سب سے بہترین اور افضل درود شریف، فرمایا وہ نماز والا درود پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ والا درود حدیث کے اندر یہ مذکور ہے، مکمل حدیث یہاں تک جو ہے وہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود شریف بتایا، فرمایا یہ پڑھا کرو۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر اللہ کے نبی سے سوال کیا، صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ نے فرمایا درود بھی پڑھو، سلام بھی بھیجو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تشہد پڑھ کے بتایا۔ تشہد کے اندر جو سلام ہے، نماز کے اندر جو تشہد پڑھتے ہیں وہ سلام مراد ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی۔
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام مراد ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلو علیہ اس کی بھی وضاحت فرما دی، اور وسلموا تسلیما اس کی بھی وضاحت فرما دی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا نام نامی حدیث مبارکہ کے اندر لیا کرتے تھے، تو اس وقت صحابہ کرام کون سا درود پڑھا کرتے تھے؟ وہ درود تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ درود پڑھتے تھے۔ اس پر صحابہ کا اجماع تھا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمام صحابہ کرام یہ درود پڑھا کرتے تھے۔ تو اس پر صحابہ کا اجماع تھا، لیکن پورے ذخیرہ احادیث میں غور و فکر کرنے سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جو درود بناوٹی درود ہے اور اذان سے پہلے مسجدوں کے اندر پڑھا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پورے ذخیرہ احادیث میں کہیں بھی نہیں آیا، اور نہ ہی صحابہ نے یہ درود پڑھا ہے، صحابہ سے بھی ثابت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ معدے کے مریضوں نے خود بنایا ہوا ہے، معدے کے جو بیمار ہیں انہوں نے خود بنایا ہوا ہے۔ صحابہ کرام سے ثابت ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے۔ تو یہ خطاب کر کے نا یا رسول اللہ، خطاب کے ساتھ جو درود ہے یہ احادیث کے اندر نہیں ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے اس کو پڑھا ہے۔ تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ درود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جس کے سامنے میرا نام نامی لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، فرمایا وہ ہلاک ہو جائے۔ تو ہلاکت کی دعا اس کے لیے کی گئی ہے، بد دعا۔ تو اس لیے درود جو ہے وہ تو پڑھنا چاہیے، درود ہر وقت پڑھنا چاہیے۔ درود سے زبان میٹھی رہتی ہے، تر رہتی ہے، سکون ملتا ہے، لیکن وہ درود نہیں جو صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں، اللہ کے نبی سے بھی ثابت۔ درود وہ ہو جو اللہ کے نبی نے بتایا ہو اور صحابہ کرام نے پڑھا ہو، اور وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے، ایک درود شریف نماز والا اور صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ افضل درود شریف ہیں۔ باقی اذان کے شروع کے اندر تو ویسے بھی درود شریف ہے ہی کوئی نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضر و سفر کے مؤذن تھے، گھر کے اندر بھی مؤذن حضرت بلال ہوا کرتے تھے، سفر پر نبی علیہ السلام جاتے تب بھی مؤذن حضرت بلال ہوا کرتے تھے۔ حدیث کے اندر جو حضرت بلال کی اذان ہے وہ تو اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہم کہتے ہیں اذان کے شروع میں درود نہ پڑھا کرو تو پھر لوگ فتوے لگاتے ہیں اے درود دے منکر نہ۔ ہم درود کو مانتے ہیں لیکن تمہارے بناوٹی درود کو نہیں مانتے، ہم اس درود کو مانتے ہیں جو صدیق اکبر نے پڑھا ہے، ہم اس درود کو مانتے ہیں جو عمر فاروق نے پڑھا ہے، ہم اس درود کو مانتے ہیں جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا ہے، حیدر کرار نے پڑھا ہے۔ ہاں، صحابہ کرام نے جس درود شریف کو پڑھا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، تمہارا بنایا ہوا درود ہم نہیں۔ اور پھر جائیں نا مسجد نبوی بھی، اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے، میں ابھی ہو کر آیا ہوں اور تسلی میں نے سنا ہوا تھا پہلے بھی، لیکن ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، تسلی ہو گئی ہے۔ وہاں پر بھی نبی علیہ السلام کے روضے کے اوپر جو درود شریف لکھا ہوا ہے وہ ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، علیک یا رسول اللہ کو نہیں لکھا ہوا، یہ کہنا ہی شرکیہ لفظ ہے، علیک یا رسول اللہ، یہ کہنا بہت بڑا گناہ ہے اللہ کے رسول کو مخاطب کر کے۔ تو مخاطب جو ہے اس بندے کو کیا جاتا ہے جو سامنے موجود ہو،
گویا یہ اس درود شریف سے یہ عقیدہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر و ناظر ہیں۔ حالانکہ حاضر و ناظر کس کی ذات ہے؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے علاوہ مخلوق حاضر و ناظر نہیں ہوتی۔ خالق کی صفت ہے کہ وہ حاضر و ناظر ہے۔ اگر مخلوق کو بھی حاضر و ناظر سمجھنے لگ جائیں پھر خالق اور مخلوق کے درمیان فرق نہیں رہتا۔ تو خالق اور مخلوق کے درمیان فرق تو رکھنا ہے، اللہ نے جو فرق بنایا ہے۔ ہاں بہرحال فرمایا صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی جو ہے وہ اللہ کے نبی پر رحمت بھیجا کرو، درود شریف پڑھا کرو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، یہ منافقین کے لیے تخویف اخروی ہے۔ فرمایا دنیاوی بھی ہے اخروی بھی۔ فرمایا جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تکلیف دینا یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اللہ کو تکلیف ہے۔ تو جو لوگ قبروں کی پوجا کرتے ہیں، قبروں پہ جا کر منت منوتی نظر و نیاز چڑھاوے دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو کیا دیتے ہیں؟ تکلیف دیتے ہیں۔ اس تکلیف کا اللہ نے ذکر کیا، وگرنہ اللہ کو کون تکلیف دے سکتا ہے؟ اللہ کو کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ تو اللہ کو تکلیف دینا یہی ہے کہ اللہ کا شریک بنا دیا جائے۔ عیسائیوں نے اللہ کا جو ہے وہ بیٹا بنا کے اللہ کو تکلیف دی، حضرت عزیر کو یہودیوں نے اللہ کا بیٹا قرار دے کے اللہ کو تکلیف دی ہیں۔ مشرکین مکہ نے ان بتوں کو اور اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک بنا کے اللہ کو کیا دی؟ تکلیف دی۔ یہ اللہ کو تکلیف دینا مراد۔ ورسولہ، اور اس کے رسول کو جو تکلیف دیتا ہے، اللہ کے رسول کو تکلیف دینا کیا ہے؟ مشرکین مکہ کفار جو ہیں اللہ کے رسول کو ساحر کہا کرتے تھے، مجنون کہا کرتے تھے، جادوگر کہا کرتے تھے، شاعر کہا کرتے تھے۔ تو یہ القابات نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان القابات کے ذریعے ان کو اللہ کے نبی کو پکارا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کے اندر رکھا، بھوکا رکھا۔ تو یہ اللہ کے نبی کو تکلیف ہے۔ فرمایا جو یہ کام کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے گا، لعنہم اللہ، اللہ اس پر لعنت کرتا ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور لعنت سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور۔ لعنت رحمت سے دور ہو جانا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ دنیا آخرت میں ذلیل ہوتا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور فرمایا آخرت کے اندر اللہ نے ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور فرمایا وہ لوگ جو ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو تکلیف دیتے ہیں، بغیر مکتسبوا فقد احتملوا، ایسے عمل پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں، فرمایا یہ بہت بھاری بوجھ اٹھاتے ہیں، بہتان کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور سری گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ ایمان والوں پر بہتان لگایا کرتے تھے منافقین، جس طرح کہ حضرت عائشہ پر بہتان لگایا اور صحابہ کرام پر بہتان لگاتے، یعنی ایسے عملوں کی نسبت صحابہ کرام کی طرف کرتے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، تو یہ بہتان ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیبت سے بچو۔ حضرت انس غالباً فرماتے ہیں ہم نے پوچھا، صحابہ کرام نے پوچھا غیبت کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی کے اپنے بھائی کے حق میں وہ بات کہنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ اور پھر اللہ کے نبی نے اس کی تفصیل فرمائی، اگر تو وہ بات اس کے اندر پائی جاتی ہے جو آپ نے اس کی پیٹھ کے پیچھے کہی ہے، یہ ہو گئی غیبت، اور اگر وہ بات اس کے اندر نہیں پائی جاتی تو یہ اس پر بہتان ہے، یہ اس پر کیا ہے؟ بہتان ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ نے فرمایا کہ یہ رحمت سے دور ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور آج معاشرہ ہمارا اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ بیٹھے بیٹھے جناب محفلیں لگی ہوتی ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، صحیح ڈٹ کے غیبت کی جاتی ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا،
غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ بری چیز ہے. ہم زنا کو تو برا سمجھتے ہیں، غیبت کو سمجھتے کوئی نہیں. غیبت جو ہے وہ سر عام کرتے ہیں. کوئی محفل ہماری غیبت سے خالی نہیں ہوتی. اور اللہ کے قرآن نے فرمایا غیبت کیا ہے؟ فرمایا یحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا فکرہتموہ، سب اس کو ناپسند کرتے ہیں. فرمایا کسی بھائی کی غیبت کرنا، اس کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات کہنا کہ اگر اس کے منہ پہ کہی جائے تو اس کو اچھی نہیں لگتی، ناپسند لگے گی. فرمایا یہ بات اس کی غیر موجودگی کے اندر لوگوں کے درمیان کرنا، فرمایا یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے. مردار بھائی کا گوشت کھایا ہے. تو فرمایا یہ ایمان والوں کو تکلیف دینے کے مترادف ہے. تو یہ مطلب ہے ایمان والوں کو تکلیف دینا کہ ان کی غیبت کرنا اور ان پر بہتان باندھنا. ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے سخت وعید فرمائی ہے اور لعنت کا مستحق ٹھہرایا ہے. فرمایا جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ اللہ کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے.